Today's topic is definition of chemistry, physics, biology, literature, Islamic studies. FSC में आपने जो मज़ामीन पढ़ने हैं उसके मुताल्लिक जो डेफिनेशंस हैं वो सब्जेक्ट की जानना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स जो है हमारी वो दो चीज़ों से मिलकर है। नंबर वन इज मैटर एंड सेकंड इज एनर्जी। मैटर की तारीफ क्या है सर बताओ? कोई भी चीज जिसका मास हो और कोई स्पेस हो। Anything which occupies mass and have a space is matter. तो जब हम मैटर को स्टडी करते हैं दिस इज नोन एज केमिस्ट्री। और इसकी तफसीली भी की जा सकती है, लेकिन सिंपल डेफिनेशन इज स्टडी ऑफ मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री। स्टडी में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं। तो यू कैन से स्टडी ऑफ मैटर एंड चेंजेस इट गोज इज नोन एज केमिस्ट्री। जबकि एनर्जी का मुताला जो है वो फिजिक्स कहलाता है। स्टडी ऑफ एनर्जी इज फिजिक्स। यस, लेकिन उसमें फर्क ये है कि मसलन कोयला जल रहा है, कार्बन है, ऑक्सीजन से मिल रही, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही, ठीक है। तो केमिस्ट जो है उसके साथ साथ लाइट भी निकल रही है और साउंड भी निकल रही है, क्रैकलिंग साउंड निकलती है कोयले से कट की, ठीक है। और उसमें से हीट भी निकल रही है, हीट भी एनर्जी है। तो अब केमिस्ट्री में जो केमिस्ट है उसका फोकस जो है उसका फोकस मैटर के ऊपर और साथ जो मैटर के साथ रिलेटेड एनर्जीज हैं वो उसको स्टडी करें। इसी तरह जब फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो आपका मेन फोकस जो है वो एनर्जी के ऊपर है, साउंड एनर्जी पे, लाइट एनर्जी पे, हीट एनर्जी, लेकिन उसके साथ रिलेटेड जो मैटर है उसको भी स्टडी करना। तो फोकस के हिसाब से यानी अगर आपका फोकस मैटर हो तो फिर वो केमिस्ट्री है, अगर आपका फोकस एनर्जी हो तो फिर आपका फिजिक्स है। क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज होती हैं, इसलिए तुम देखो कि फिजिक्स के आगे एस लगा। खाली अगर फिजिक्स लिखा जाए तो इसका मतलब होता है मेडिसिन, दवाई, इसका मतलब है दवाई। या फिजिक हो तो इसका मतलब है जिस्मानी, जो आपकी फिजिक उसकी बड़ी स्ट्रांग, उसमें भी एनर्जी का सेंस आता है। फिजिक्स दवाई लेता है, कौन लेता है? बीमार लेता है जिसकी एनर्जी कम हुई होती है। बीमार से तो चला नहीं जाता, बोला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, तो दवाई लेता है तो उसमें चला जाता है। इसमें भी सेंस जो आ रही है वो एनर्जी की आ रही है। फिजिक इससे मिलता जो लफ्ज़ है उसमें भी सेंस आपकी किस चीज़ की आ रही है कि वो बॉडीली उसकी फिजिक बहुत है। तो फिजिक्स में एनर्जी एस क्यों लगा है यहाँ पर? क्योंकि इंग्लिश का ये कानून है कि जब बहुत सारी चीज़ें आ जाएं तो अगर ग्रुप हो तो उसके लिए एस लगा देते हैं। मसलन कॉस्मेटिक के अंदर आप कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक, पाउडर, फलाना जो भी चीजें होती है। एथलेटिक्स, ठीक है, एथलेटिक्स में आप जेवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये वो पढ़ते हैं। तो जो प्लूरल चीजें आ जाए। इसी तरह मैथमेटिक्स, उसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, उसमें डिवीजन भी है, उसमें एडिशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है, तो बहुत सारा ग्रुप हो, इसलिए इसके साथ एस लगा। तो फिजिक्स बेसिकली इसके मीनिंग के हिसाब से भी इसमें एनर्जी ही लफ्ज निकल है। तो फिजिशियन भी लफ्ज इसी से निकला है, फिजिशियन मेडिसिन से ही, कि वो एनर्जीज को जो है वो बहाल है। तो वेरी सिंपल, वंस अगेन तुम्हारा अच्छा सवाल था। स्टडी ऑफ मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री एंड स्टडी ऑफ एनर्जी इज नोन एज फिजिक्स। अब हमारे पास आगे जो एक सब्जेक्ट हमने पढ़ना है दैट इज बायोलॉजी। लाइफ क्या चीज है? सबसे पहले हमें लाइफ को देखना। व्हाट इज लाइफ? साइंटिफिक लाइफ के कुछ फीचर्स होते हैं, आमतौर पे तो आप इसको डिफाइन, लेकिन इसमें जो इसको साइंटिफिकली अगर आप देखें तो व्हाट हैपेंस इन लाइफ के हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन। मैटर देखें कि मैटर है ये, और कितनी सादा फॉर्म। ये जब मिलते हैं तो बन जाता है एटम।
ایٹم میں کیا ہے, پروٹان اور الیکٹران جو ہیں, پروٹان اور نیوٹران جو ہیں یہ نیوکلس کے اندر ہیں, اور الیکٹران جو ہیں وہ جو ہے سرکلز کے اندر, وہ اس کے اراؤنڈ جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. سرکل میں نہیں, ویسے سفیریکلی گھومتے ہیں, تو اس کے اراؤنڈ جو ہے ان کی موشن. اب ایٹم میں میٹر ہیز بیکم مور کمپلیکس اینڈ مور آرگنائزڈ. اب کچھ ایٹمز ملیں گے تو کیا بن جائے گا, مالیکیول. میں نے ویسے ہی یہاں پہ شو کر دیا H2O سمجھانے کے لیے. تو اب مالیکیول کیا ہے, میٹر ہیز بیکم مور کمپلیکس اینڈ مور آرگنائزڈ. پھر مالیکیول عام بھی ہوتے ہیں, چھوٹے سائز کے, بڑے بھی ہوتے ہیں. پروٹین کا وزن کو 40,000 بھی, ہیموگلوبین کا 10,000 بھی ایٹم اس کے اندر پائے جاتے ہیں. ڈی این اے بہت بڑا مالیکیول ہے, پروٹین بہت بڑا مالیکیول ہے, تو یہ جو سیلولوز بڑا مالیکیول ہے, اسی طرح سٹارچ بہت بڑا مالیکیول ہے. تو ان کو ہم کہتے ہیں میکرو مالیکیول. تو ہم نے یہاں پہ جو میکرو مالیکیول لیا ہے وہ ہے ڈی این اے. اب ڈی این اے کے اندر کریکٹر کیا ہے کہ ڈی این اے جب ایک کسی جگہ پہ پڑا ہوا ہے باڈی کے اندر, تو ڈی این اے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اٹ کین چینج انٹو ٹو انڈر سرٹن کنڈیشنز. ایک سے دو ہو, ایک سے دو ہو جانا یہ کس کی خوبی ہے, لیونگ تھنگ کی ہے یا نان لیونگ. تو سو ڈی این اے از اے لائف. تو ڈی این اے کیا ہے, میٹر ہیز بیکم highly complex and highly organized. When matter becomes highly complex and highly organized, life springs out. تو اس میں سے زندگی کا چشمہ پھوٹ. What is life? It is the organization of and complexity of matter giving birth to a special character which we call life. اب ڈی این اے اس سے ملے گا کروموسوم سے, تو پھر پروٹین سے ملے گا تو کروموسوم بن جائے گا. کروموسوم اور کچھ اور پارٹیکل چیزیں ملیں گے تو دس از اے سیل. میٹر ہیز بیکم مور کمپلیکس اینڈ مور آرگنائزڈ. بہت سارے سیل, سملر سیل ملیں گے تو ٹیشو بن جائے گا. واٹ از ٹیشو؟ گروپ آف سملر سیلس پرفارمنگ سملر فنکشن. یہ ہارٹ کا جو ٹیشو ہے وہ شو کیے گئے. پھر کچھ ٹیشوز ملیں گے, میٹر اور کمپلیکس ہو جائے گا اور آرگنائز ہو جائے گا, یو ول گیٹ ہارٹ. اب ہارٹ کتنا کمپلیکس چیز ہے, کتنا آرگنائز ہے کہ پوری لائف 24 آور اٹ از بیٹنگ. آپ سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, بیمار ہیں, صحت مند ہیں, جو بھی حالت میں ہیں, ہارٹ اپنے کام سے ایک منٹ بھی کوئی جلدی نہیں. ہز ورک از ٹو پمپ اینڈ ریسٹ, پمپ اینڈ ریسٹ, ایکسپینشن اینڈ کنٹریکشن. اس کے درمیان یہ ریسٹ کرتا ہے, کام کرتا ہے, آرام کرتا ہے, کام کرتا ہے, آرام کرتا ہے. سو سوفسٹیکیٹڈ. تو اب یہ لائف جتنا میٹر کمپلیکس ہوتا جائے گا, آرگنائز ہوتا جائے گا, لائف کی کوالٹی بھی اتنی زیادہ بڑھتی چلتی ہے. اب مختلف یہ پھر آرگن سے ملتے ہیں تو پھر ایک سسٹم بن جاتا ہے, اور بہت سارے سسٹم ہیں, جیسے سرکولیٹری سسٹم ہے, ریسپیریٹری سسٹم ہے, ڈائجسٹو سسٹم ہے, نروس سسٹم. پھر یہ مختلف سسٹمز جو ہیں آپس میں جب ملتے ہیں تو دے فارم اے باڈی. وہ باڈی اینیمل کی بھی ہو سکتی ہے, وہ پلانٹ کی بھی ہو سکتی ہے. سو دا اینیملز اینڈ پلانٹس جو ہیں وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوئے ہیں؟ They have developed from a simple thing that matter has gradually becoming more and more complex, more and more organized, giving birth to life. اور جتنی اس کی آرگنائزیشن زیادہ ہوگی اتنا زیادہ وہ زیادہ لائف جو ہے کے کریکٹرز کو شو کرے گا. مثلا آپ اینیملس ہیں, اینیمل کا مطالعہ کو زوالوجی کہتے ہیں. لاگی کا مطلب ہوتا ہے نالج, علم. زو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اینیمل کا ذریعہ. اور پلانٹ کے علم کو کہتے ہیں, پلانٹ کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو دیٹ از باٹنی. باٹنی تو ویسے ہی پنجابی کا لفظ ہے, بوٹے نہیں, بوٹے نہیں, بوٹے نہیں, بوٹے اتھے بوٹا لا دے, اتھے بوٹا لا دے میرا, ٹھیک ہے جی. تو یہ بوٹا وہی لفظ ہے, باٹنی, اسٹڈی آف پلانٹ. اور اینیمل میں جو بڑی سوفسٹیکیٹڈ فارم ہے لائف کی, جیسے مین, جیسے نیانڈرتھل اور دوسرے, اس طرح سے گریجولی یہ بنتا ہے. اور مین کے اندر دو چیزیں بڑی ہی کریکٹرسٹکس ہیں جس کی وجہ سے انسان میں اور باقی جانوروں میں فرق. ایک تو انسان کی جو یہ بون ہے, فیمر, تھائی بون جس کو کہتے ہیں, یہ بہت زیادہ اسٹرانگ. اور دوسرا انسان کے پاس
اس بون کے اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے یہ دو ٹانگوں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. باقی جتنے میملز ہیں وہ دو ٹانگوں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. کچھ دیر کے لیے گھوڑا دیکھیں اوپر ہوتا ہے پھر نیچے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انسان کے اندر یہ خوبی ہے کہ اس کی فیمر اسٹرانگ ہونے سے، تھائی بون اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے یہ بالکل اسٹریٹ ہو. اسٹریٹ ہونے کا فائدہ کیا ہو گیا کہ اس کے جو فور لمبس ہیں، اگلے والے لمبس ہیں، وہ جو ہاتھ، وہ دونوں ہاتھ اس کے فارغ ہو. ٹھیک ہے، دونوں لمبس فارغ ہو. اس کے بعد پھر ہاتھ بن گئے. ہاتھ جو ہے اب یہ اٹ کین پرفارم 100 فنکشنز. یو کین اسکریچ، یو کین پن پوائنٹ. جتنے آپ کے گھر میں ٹولز ہیں وہ سارے کے سارے آپ اپنے ہاتھوں سے، وہ کام آپ ہاتھوں سے بھی کر سکتے. تو یہ ہاتھوں کی وجہ سے انسان نے پھر آگے بہت ساری چیزیں بنائی. دوسرا ہوئی کہ اس کی جو مینڈیبل ہے، یہ لوور جا انسان کا، یہ بہت مضبوط ہے. اس کی مضبوطی کی وجہ سے اس کے برین کی ڈیولپمنٹ، یا میں ساری باتیں سائنس کے بارے سے، تو برین کی اس کی ڈیولپمنٹ. جب برین ڈیولپمنٹ ہوئی، باقی سارے اینیمل بھی کیا کرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ریپروڈکشن کرتے ہیں، مر جاتے ہیں. انسان میں اور باقی اینیملز میں کیا فرق ہے کہ یہ سوچ سکتے ہیں. ہی کین تھنک، کانشیس ہے اپنے بارے میں، لوگوں کے بارے میں کانشیس ہے. اور اپنے برین سے آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی اس نے چیزیں جو ہیں جس بنا دی ہمارے لیے، یہ اس کے برین. تو ہیومن بینگ میں دو کریکٹرسٹک فیچرز ہیں، ہینڈ اور برین. اور یہ کیوں ڈیولپ ہوئے ہیں؟ یہ ہینڈ فارغ کی جو اصل ریزن بنی تھی وہ تھائی بون کی اسٹرینتھ، اور برین کی ڈیولپمنٹ کی یہ جو نیچے والا جبڑا ہے یہ اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے یہ اس کی برین کی ڈیولپمنٹ. آپ پرانے انسانوں کی جو تصویریں دیکھتے ہیں تو وہ دیکھیں تو ان میں یہ چیز نہیں، ان کا جو مضبوط نہیں ہے اور صاف چھوٹا ہے، یہ اس نے ڈیولپ کیا. اب مین جو ہے یہ ایک سپر کریچر. اب مین کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، زندہ بھی کر سکتا ہے، مطلب لوگوں کو صحت مند بھی کر سکتا ہے. زندہ سے مراد یہ زندہ تو نہیں کر سکتا، یعنی صحت مند کر سکتا ہے، اچھے کام کر سکتا ہے، برے کام کر سکتا ہے. اس کو بتانے کے لیے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، وہ آپ کو FSC لیول پہ سبجیکٹ پڑھایا جائے گا، دیٹ از نون ایز اسلامک اسٹڈیز. اس کی بیس یہ ہے کہ جو کہ تمام ریلیجن کی بیس ہے کہ انسان نے ظاہر بینی، قیاس رائی اور اپنی جو خواہش کی غلامی ہے اس کے وجہ سے اس کائنات کے متعلق کچھ آئیڈیاز بنا دیں، اور ان آئیڈیاز کے لیے اس کا ایک خاص رویہ وہ اختیار کرے. جو آئیڈیاز جو ہیں وہ غلط ہیں، اور ان کا جو رویہ اختیار کرتا ہے وہ انجام کے لحاظ سے ٹھیک نہیں. تو ریلیجن آپ کو ایڈوائز کرتا ہے اس وہ آئیڈیاز دیتا ہے جو کہ رائٹ ہیں، اور وہ رویے کی دعوت دیتا ہے جو مطابق حقیقت ہیں اور خوش انجام. یعنی وہ بتاتا ہے کہ یہ چیزیں کرنی ہیں، یہ چیزیں نہیں کرنی، تاکہ انسان اس میں اپنے آپ کو اس کو پتا ہو کہ what is right and what is wrong. اس لیے پھر اس کو آپ مطالعہ آپ یہاں پہ کریں گے، اور اس کے بعد آپ کو FSC میں انگلش بھی پڑھنی پڑے گی اور اردو بھی پڑھنی پڑے گی، یعنی لٹریچر بھی پڑھنا، انگلش لٹریچر بھی اور اردو لٹریچر بھی پڑھنا. لٹریچر میں ایکچولی ہم انسانوں کی جو فیلنگز ہیں، ایموشنز ہیں، ان کو ڈسکرائب کرتے ہیں. بیسیکلی لٹریچر از این آرٹسٹک کریٹو ریٹن ورک in prose and poetry of lasting value, depicting human thinking and emotions, fame and pain, gain and loss, win and defeat, successes and failures, separations and reunions, etc. یعنی اس میں آپ بیسیکلی جو آپ کی ایموشنز ہیں، جو تھنکنگ ہے، پہلے تھنکنگ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آپ کے ایموشنز ڈیولپ، خوشی کے، غمی کے، کسی سے ملاپ کے، کسی کی جدائی کے. کبھی انسان کامیاب ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی
ट्रेजिडी में चला जाता है, कभी एक्सट्रीम हैप्पीनेस के अंदर चला जाता है, कभी डिप्रेशन में चला जाता है, कभी बहुत ब्लिस की स्टेट उसमें आ जाती है। तो ये जो इंसान की मुख्तलिफ हालतें हैं जो लाइफ में वो इनकाउंटर करता है, तो उसको जब बड़े ही आर्टिस्टिक वे से बयान किया और उसको रिटन फॉर्म में पोइट्री में कर लें या प्रोज में, और वो इस तरीके से बयान किया जाता है कि वो उसकी एक एवर लास्टिंग, वो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, वो बहुत देर तक मतलब वो चलता है। और इसलिए लिटरेचर को भी बीच में रखा गया। और लिटरेचर की जो बुनियादी खूबी है कि वो क्रिएटिव होता है। वो जो पोएट है या जो राइटर है वो चीज़ों को क्रिएटिविटी की नज़र से देखता है, न्यू एंगल्स वहाँ से निकालता है। यही वजह है कि वो लोगों के उसकी बात जो है वो दिल को क्लिक करती है। और लिटरेचर के अंदर दो चीज़ें आपने मतलब देखनी होती हैं, एक देखना होता है कंटेंट और एक होता है क्राफ्ट। कंटेंट का मतलब ये है कि वो मवाद क्या है, किन किन मौज़ूआत को छेड़ रहा है, यानी उसका मजमून क्या है। क्राफ्ट ये है कि वो उसको किस फनकारी से पेश कर रहा है। ये दोनों क्वालिटीज देखनी पड़ती है। किसी में कंटेंट बहुत अच्छा होता है, क्राफ्ट इतना नहीं होता, किसी में कंटेंट कम होता है और क्राफ्ट ज्यादा होता है। कंटेंट और क्राफ्ट के ये बेसिक दो प्रॉपर्टीज हैं जो कि किसी भी लिटरेरी आदमी के अंदर होती है। इसमें आपको इंग्लिश और उर्दू लिटरेचर की जो है वो पढ़ना पड़ेगा। दिस वाज द ब्रीफ डेफिनेशंस एंड इंट्रोडक्शंस उन मज़ामीन का जो कि आपने FSC लेवल पर पढ़ने। Any other question? Thank you for paying attention.